جناب علامہ ناصر عباس صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان کنونشن کے انعقاد پر، اور جو ذمہ داری آپ کو آپ کی جماعت نے پھر دی ہے، آپ یقیناً اس کے اہل ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تمام حاضرین محفل کو، تمام اکابرین کو جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں، بالخصوص مشر محمود خان اچکزئی صاحب کو، ہمارے تمام دوست اس وقت جو جنگ یہ لڑ رہے ہیں، اس وقت جس قافلے کی یہ رہنمائی کر رہے ہیں، وہ قافلہ حق کا قافلہ ہے، وہ سچ کا قافلہ ہے۔ آج آپ میں ہم سب ایک فریب زدہ نظام تلے جی رہے ہیں، ایک کذب و ریا کی بنیاد پر استوار سراب کے تلے جی رہے ہیں۔ اس ملک کے آئین پر حملہ ہوا ہے، اس ملک کے عوام کی منشا پر حملہ ہوا ہے، اس ملک میں انتخابات کو لوٹا گیا ہے، عوام کی رائے کو، عوام کی آواز کو دبایا گیا ہے۔ کچھ دن قبل علامہ کے ساتھ، علامہ ناصر عباس کے ساتھ، صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ مجھے بلوچستان کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے ہم سندھ بھی گئے، اور اس دوران علامہ سے جو کچھ میں نے سیکھا وہ میرے لیے ایک سرمایہ ہے۔ وہ تو بہت دیر میں اس کی بات کرتا رہوں گا جو گفتگو میری اور علامہ کی ہوئی، صاحبزادہ حامد رضا کی ہوئی، ان اکابرین کا جو حوصلہ ہے، جو ہمت ہے، جو سچائی سے لگاؤ ہے، وہ سرمایہ حیات ہے۔ لیکن ایک واقعے کا میں ذکر بالخصوص کروں گا۔ علامہ، میں نے دیکھا ایک کتاب پڑھ رہے تھے، جب ہم مستونگ جا رہے تھے تو علامہ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، علی اکبر ناطق کا لکھا ہوا ناول کوفہ کے مسافر۔ مجھے ہم نے اختیار کیا، ایک پرخطر سفر تھا، لیکن علامہ کا ساتھ تھا، صاحبزادہ کا ساتھ تھا، اس نے ہماری ہمت بندھائی۔ تو علامہ کے پاس میں نے ایک کتاب دیکھی، علی اکبر ناطق صاحب کی لکھی ہوئی کوفہ کے مسافر۔ مجھے اشتیاق ہوا، میں نے کتاب مستعار لی، خود پڑھنا شروع کی، اور پھر علامہ سے وہ میں نے کتاب لے ہی لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن میں واپس کروں گا۔ لیکن وہ کتاب پڑھنے سے جو ایک خیال اجاگر ہوا کہ آج پھر ہم اس فریب زدہ شہر میں، اس جھوٹ پر مبنی شہر میں، جہاں ایک جھوٹا نظام قائم ہے، لوٹ پر مبنی، ذہن کی لوٹ پر مبنی نظام قائم ہے، ہم سب آج پھر کوفہ کے مسافر ہیں۔ ہم قافلہ حق ہیں۔ یہ آپ کی روایت ہے، یہ ہماری روایت ہے۔ حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے نکلنا، حق کے لیے جدوجہد کرنا، حق کے لیے سختی برداشت کرنا، یہ سب کچھ ہم کریں گے علامہ کی رہنمائی میں، مشر محمود خان اچکزئی کی رہنمائی میں۔ آپ کا ساتھ ہمیں میسر ہوگا۔ آپ اور ہم ایک گلدستہ ہیں۔ پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر عقیدے کے، ہر مسلک کے، ہر خطے کے لوگ ایک قوم بن کر جمع ہیں، اور آپ نے، مسجد وحدت مسلمین نے اس گلدستے کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ آج مسجد وحدت مسلمین پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، اور تحریک تحفظ آئین میں بھی ایک بڑے کٹھ میں شامل ہے۔ یہی وہ اجتماع ہے، یہی وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو سنوارے گا، جو پاکستان میں ایک بار پھر شرافت کا بول بالا کرے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں، آئین اور قانون کیا ہے؟ آئین اور قانون کا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کا مقصد ہے شرافت کا احیاء، کہ شرافت کا بول بالا ہو معاشرے میں، انسان کی جان، مال، عزت، چادر، چار دیواری محفوظ ہوں۔ آج یہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج آپ اور میں، ہم سب نشانہ ہدف ہیں، نشانہ جبر ہیں۔ ہمارے بارے میں منصوبے بنا لیے گئے ہیں کہ ہمیں نشان عبرت بنانا ہے، لیکن ہم کھڑے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم سے مکالمہ کرو۔ مکالمہ نہیں کرتے تو پھر ہم تیار ہیں اس عمل کے لیے جو ہمارا مقدر ہے، ہم جد و جہد کریں گے۔ علامہ اقبال نے کہیں فرمایا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ چراغ مصطفی آپ نے تھاما ہوا ہے،
چراغ مصطفی کی لو سے ہم سب آج مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کفر کے نظام میں، اس جھوٹ کے نظام میں مصطفی کی روشنی پھیلاتے رہیں گے۔ ہم آج اس لیے حاضر ہوئے ہیں یہاں۔ دیکھیں، آئین اور قانون، میں نے عرض کیا، ایک آلہ ہے انسانی معاشرے میں شرافت کے قیام کے لیے، انسانوں کے بیچ اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر اگر میں سہارا لوں علامہ اقبال کا، علامہ فرما گئے ہیں، کس در جہاں محتاج کس نباشد، نقطہ شرع مبین این است و بس، کہ اس دنیا میں کوئی شخص، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو۔ شرع کا مقصد، نقطہ شرع مبین، ہماری چمکتی ہوئی شریعت کا مقصد بس یہی ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ علامہ ناصر کی سربراہی میں، ہماری رفاقت میں، مشر محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اس قافلے سے جڑے رہیں۔ اس قافلے کا مقصد شرافت کا احیاء ہے۔ اس قافلے کا مقصد اونچ نیچ کو ختم کرنا ہے۔ اس قافلے کا مقصد بھائی چارہ پیدا کرنا ہے۔ ہم سب بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے درمیان محبت کا ایک لازوال رشتہ قائم ہے۔ ہم نے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے، چاہے اہل تشیع ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو۔ ہم اس زمین پر ایک قوم ہیں۔ بلوچستان ہم گئے، وہاں ہم نے قطار اندر قطار خواتین دیکھی جن کے چہروں پر غم تھا، جن کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں اپنے پیاروں کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، باپوں کی، شوہروں کی، جو گمشدہ ہیں، جو سالوں سے گمشدہ ہیں۔ کرنا ہے، چاہے اہل تشیع ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو۔ ہم اس زمین پر ایک قوم ہیں۔ بلوچستان ہم گئے، وہاں ہم نے قطار اندر قطار خواتین دیکھی جن کے چہروں پر غم تھا، جن کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں اپنے پیاروں کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، باپوں کی، شوہروں کی، جو گمشدہ ہیں، جو سالوں سے گمشدہ ہیں۔ ان کا غم، ان کا غصہ ہمارے ضمیر پر بوجھ ہے۔ ہم نے اس غم کو، اس غصے کو ختم کرنا ہے۔ ہم ہر ایک کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہاں میں نے عرض کیا، کوئی خون بلوچ خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ہم سب کا خون سانجا ہے، ہم سب کا مستقبل بھی سانجا ہے۔ ہم نے اس کے لیے لڑنا ہے، ہم نے حق کی بات کرتے رہنا ہے۔ دیکھیں، آئین پاکستان ایک میثاق ہے، ایک معاہدہ ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست کے بیچ۔ اس معاہدے کو بار بار توڑا گیا ہے۔ اس ٹوٹنے کے نتیجے میں ملک بھی ٹوٹ چکا ہے ایک بار، اور آج ملک تناؤ کا شکار ہے۔ ہم نے اس معاہدے کو بحال کرنا ہے، اور میں یہاں تک کہوں گا کہ ہم نے اس معاہدے کو بہتر کرنا ہے۔ جب میں اس معاہدے کو، اس میثاق کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں بہت سی شکیں ایسی نظر آتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس قابل ہے کہ ان پہ دوبارہ توجہ کی جائے۔ بلوچستان کو ہم کیا حقوق دیتے ہیں؟ بلوچستان کی آبادی مختصر ہے، قلیل ہے، شاید گجرانوالہ ڈویژن سے بھی کم ہے۔ بلوچستان کو ہم نے 14-15 سیٹیں دی ہیں قومی اسمبلی میں، اور انتخاب وزیر اعظم کا ہوتے وقت سینٹ، جو صوبوں کا ہاؤس ہے، جہاں 25 سینیٹر ہر صوبے سے موجود ہیں، اس سے پوچھا ہی نہیں جاتا۔ بلوچستان غیر اہم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے صرف 4 پنجاب کی ڈویژن سے ووٹ لے کر، MNAs کے ووٹوں سے۔ تو اس نظام کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے ہم نے جو ہمارے پاس آئین ہے، جو میثاق ہمارے پاس ہے، اس کو بحال کرنا ہے۔ اور اسی لیے تحریک تحفظ آئین وجود میں آئی ہے۔ ہم نے اس آئین کا تحفظ کرنا ہے، اور پھر اس آئین کو ہم نے بہتر بنانا ہے، تاکہ واقعتاً کس در جہاں محتاج کس نباشد، ہم اس ملک میں ظلم کو ختم کریں، اس ملک میں غربت کو ختم کریں، اس ملک سے ہم محتاجی کو ختم کریں۔ یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اس کے لیے ہم شب و روز جد و جہد میں مشغول ہیں۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست خود نمائی کا نام نہیں ہے۔ سیاست میں ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم سٹیج پہ کھڑے ہو کر تقریر کر سکیں۔ سیاست میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے دلوں میں درد ہے۔ ہم نے دیکھا ہے غربت کو، ہم نے دیکھا ہے محرومی کو، ہم نے دیکھا ہے ان آنکھوں کو جن کو ہم نے بلوچستان میں دیکھا۔ ان میں
तैरते गम को, उनमें छुपे गुस्से को हमने देखा है। इसलिए हम आपके सामने हाजिर हैं। करम की, पारा चनार की बात अल्लामा मुझे हर दूसरे दिन बताते हैं कि वहां क्या जुल्म हुआ है और हो रहा है। हम खून के आंसू रोते हैं, लेकिन हम बेबस नहीं हैं। हम एक बहुत बड़ी ताकत हैं। पाकिस्तान की आवाम कोई रेवड़ नहीं है, हम भेड़े नहीं हैं। हमारी आवाज को सुनना होगा मुतलकुल अनान हुक्मरानों को। वो जो मसनदे इक़्तिदार पर काबिज हैं उनको सुनना होगा। हम अपनी आवाज सुनवा कर छोड़ेंगे। ये हमारा आपसे, पाकिस्तान की आवाम से वादा है कि उनकी आवाज हर ऐवान में गूंजेगी। पाकिस्तान उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा। क्या वजह है कि 60% बच्चों को बुनियादी तालीम हासिल नहीं है? 16 साल की उम्र में 40-45 बच्चे किसी भी किस्म के स्कूल में नहीं जाते, ना मदरसा, ना वोकेशनल ट्रेनिंग, ना उर्दू मीडियम, ना इंग्लिश मीडियम। क्या वजह है कि आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को सेहत नहीं मिलती? सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं, पूरा पाकिस्तान आज इन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। और क्या वजह है कि उमरा के महल पहले से ज्यादा शानदार होते चले जाते हैं? तो ये पूरा निजाम ऊंच नीच पर, तफरीक पर मबनी है। इस पूरे निजाम में अमीर अमीर तर होता है और गरीब गरीब तर होता है। ये है नुक्ता शराए मुबीन। मैं फिर आपसे अर्ज करूं, कस्तर जहां मोहताज कस्त न बाशत। हमने इसके लिए लड़ना है और लड़ते ही चले जाना है। मैं गुजारिश करूं, एक झूठा बयानिया हमें पेश किया जाता है। मैं बैठता हूं ऐसी महफिलों में जहां यह कहा जाता है इंसानी हुकूक क्या है, आइन क्या है, कानून क्या है, देखो हमने मईशत को इस्तेहकाम दे दिया। ये झूठा बयानिया है। मईशत का इस्तेहकाम और इंसान की तकरीम दो मद्दे मुकाबिल कदरें नहीं हैं। इंसान की तकरीम होगी तो मईशत बहाल होगी। इस मुल्क में एक बयानिया इस वक्त चलाया जा रहा है कि भूल जाओ कानून को, भूल जाओ आइन को, भूल जाओ कि इलेक्शन लूटे गए, हम तुम्हें माशी तरक्की करके दिखाएंगे। हम जमीन में छुपे हुए खजानों को निकालेंगे, उनको बेच डालेंगे, उनसे जो रकम हासिल होगी उससे हम अमीर हो जाएंगे। कौन अमीर होगा? क्या वो बलोचिस्तान में बैठी मां अमीर हो जाएगी? हरगिज नहीं। अमीर वही होगा जो इस शहर फरेब में बैठा हुआ है। हम ये नहीं होने देंगे। हम इसलिए आपके सामने हाजिर हैं। ये झूठा बयानिया बुना जा रहा है कि माशी तरक्की जो है उसके लिए जरूरी है कि आइन को पामाल किया जाए, उसके लिए जरूरी है कि इंसानी हुकूक को सल्ब किया जाए। ये झूठ है, ये झूठ है। इस झूठ को हम कभी नहीं मानेंगे। पाकिस्तानी कौम बेदार कौम है। पाकिस्तानी कौम अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती है, अपने घर की, अपनी चार दीवारी की हिफाजत करना जानती है। हम माशी तरक्की करेंगे उस महरूम माँ की, उस महरूम बच्चे की जो चोलिस्तान के रेगिस्तान में है, जो सिंध में कहीं भटक रहा है, जिसको डर है कि उसका पानी उससे छीन लिया जाएगा, जो गिलगित बल्तिस्तान में है, पहाड़ों को देखता है और उसको नहीं इल्म के इन पहाड़ों में छुपे खजाने कहाँ जाएंगे, किसको अमीर करेंगे। हम हर उस शख्स की आवाज बनेंगे और बन चुके हैं। इमरान खान आज इसीलिए पाकिस्तान का लीडर है कि उसने आवाज दी है इन तमाम महरूमियों को। उसने पाकिस्तान के हर खित्ते में बसने वाले इंसानों को, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाले इंसानों को कहा